ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی اپنے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ گریٹر اسرائیل کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر بوم ہے وہ گریٹر اسرائیل میں حائل ہے اور اس کو ڈی نیوکلرائز کرنے کے لیے ساری گیم کھیلی جا رہی ہے؟ یہ بہت صحیح بات آپ نے کہی ہے. اصل میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ ان کے کہیں جو پرانی جو پیشین گوئیاں ہیں ان میں بھی کوئی ذکر غالباً یہ اس خطے کا ہے جو افغانستان اور پاکستان کا معاملہ ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ جب 1967 کی 6 ڈیز وار ہوئی تھی، ایک طرف مصر اور شام اور جارڈن تھے اور ایک طرف اسرائیل، اور اس نے ان تینوں کو شکست فاش دی تھی اور شام سے گولان ہائٹ لیے اور جارڈن سے ویسٹ بینک پورا لیا اور سینائی پیننسولا لیا مصر سے. پھر جشن منایا تھا انہوں نے پیرس میں. بن گوریون اس وقت جو تھا وہ ان کا وزیر اعظم تھا. اس نے کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں خطرہ صرف ایک ملک سے اور وہ پاکستان ہے. حالانکہ اس وقت تک پاکستان نیوکلیئر پاور نہیں تھا. یہ میں 1967 کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد بھی اب صورتحال یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اسٹریٹجی یہ ہے امریکہ اور اس کے الائز کی کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے 5 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرنے میں پیرا ہونے میں مسجد اقصی کو گرائیں اور قبۃ الصخرہ کو، اس سے پہلے پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دینا لازم ہے. ورنہ چونکہ اگر جب مسجد گرائی جائے گی تو طوفان اٹھ کھڑا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر حمیت جو ہے، اب یہ ہمارا تیسرا حرم ہے، حرم مکی، حرم مدنی اور یہ پھر حرم قدس، اور اس کا اگر اس کو گرا دیا گیا تو پورے عالم اسلام میں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑھ کر عربوں کے اندر، کیونکہ خون تو ان کا جوش کھانے والا ہے عربوں کا، تو وہ جو طوفان اٹھے گا تو پھر یہ ہے کہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ حکومتیں جو اس وقت ہیں عالم اسلام کی، جنہیں میں کہتا ہوں کہ یہ امریکہ کی پاکٹ یونینز کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں انڈیپینڈنٹ، یہ سب کی سب جو ہے تنکوں کی طرف بہ جائیں گی اور پھر یہ ایٹمک پاور جو ہے ان فنڈامنٹلز کے ہاتھ لگ سکتا ہے. لہذا اس سے پہلے ہمیں اس کو توڑنا ہے. اسی لیے در حقیقت یہ سارا جو نظام چل رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک حدیث شریف کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کمی بیشی ہو تو آپ اس میں کر دیجیے کہ خراسان سے ایک ایسا لشکر نکلے گا جو کالے جھنڈے والا ہوگا، یا کچھ علماء سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کالی پگڑیوں والا ہوگا، اور اس لشکر میں مہدی موجود ہے، امام مہدی، حدیث شریف کا مفہوم کے مطابق. اور وہ غالباً وہی لشکر جو ہے ہندوستان پر بھی قبضہ کرے گا اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گا، اور پھر فلسطین کی آزادی کے لیے وہ لشکر جائے گا. آج ہمارے پڑوس افغانستان میں دنیا بھر کی سب سے جو طاقتور عسکری افواج ہیں غیر مسلموں کی، وہ موجود ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 8 سال سے جو 9/11 کے بعد جو افغانستان پہ حملہ ہوا، اس کے بعد جو ایک مزاحمت وہاں کے مجاہدین کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے، تو دنیا کے کم و بیش 32 سے 40 ممالک وہاں موجود ہیں، نیٹو ہے، امریکہ ہے، لیکن تمام تر وسائل کے باوجود اور تمام تر دنیا کی سپورٹ کے باوجود، اور وہ جو مجاہدین ہیں ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا، بالکل نہ ان کو کہیں سے سپورٹ آ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی مزاحمت اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم بیان کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں آپس میں کوئی لنک ہے؟ ویسے تو ان احادیث کا لنک یقیناً ہے، لیکن آپ نے اصل میں کئی حدیثوں کے مفہوم کو گڑبڑ کیا ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ یخرج من خراسان رایات و سود، نکلیں گے خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے، یعنی فوجیں سیاہ جھنڈے لے کر نکلیں گی. پگڑی کا کوئی ذکر نہیں ہے. رایات و سود، لا یردھا شیء، کوئی قوت ان کا رخ نہیں موڑ سکے گی، حتی تنصب بایلیا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں آ کر گاڑ دیے جائیں گے. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا. سن 70 عیسوی میں جب تباہ کیا ہے ٹائٹس نے، جب یروشلم میں ایک اینٹ بھی برقرار نہیں رہی اور یروشلم میں ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا گیا اور ان کو نکال باہر کیا گیا، چلے جاؤ. اس کے بعد جو ہے وہ بہت عرصے تک تو بے آباد پڑا رہا، غیر آباد. پھر ہیڈریان ایک رومن ایمپرر تھا، اس نے اس کو دوبارہ بلڈ کیا، اس نے نام ایلیا رکھا ہے. تو اس کے کچھ صدیوں کے بعد حضور کی آمد ہوئی ہے، تو حضور کے زمانے میں اس کا نام ایلیا تھا. ایک حدیث تو یہ ہے اس سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کے علم میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں چونکہ خراسان کا ہارٹ جو ہے، قلب، وہ افغانستان ہے.
ویسے خراسان جو حضور کے زمانے کا تھا وہ ایک بہت بڑا ملک تھا، افغانستان بھی اس میں تھا، ایران کا بھی ایک حصہ تھا جو اب بھی خراسان کہلاتا ہے، صوبہ ہے، وہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اور پاکستان میں جو مالاکنڈ ایجنسی ہے یہ بھی اس خراسان کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ سینٹرل سٹیٹس جو ہیں ایشیا کی جو آزاد ہوئی ہیں اب علیحدہ ہوئی ہیں یو ایس ایس آر سے، وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ تو یہ خراسان، اس کو کہتے ہیں خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان، اس خراسان میں، لیکن افغانستان از دی ہارٹ آف دیٹ خراسان۔ تو ان کو معلوم ہے، اسی لیے اصل حملہ جو ہوا ہے، یہ جو لاسٹ کروسیڈ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ شروع جو ہوا ہے وہ افغانستان پر حملے سے ہوا ہے، کیونکہ یہاں سے انہیں خطرہ ہو گیا، اور ان کو تو حدیث سامنے نظر آ گئی کہ یہاں پر وہ اسلامی شریعت کے چند احکام نافذ کیے طالبان نے، اور 100% امن ہو گیا افغان جیسے ملک میں، افغانستان جیسے ملک میں۔ اور ایک حکم جو تھا ملا عمر کا، پاپی کی کاشت جو ہے، افیون کی کاشت زیرو ہو گئی۔ تو انہوں نے سمجھا اگر یہ پورا نظام یہاں قائم کر دیں گے تو پھر یہ ایسی بڑی طاقت ہوگی اور پھر دنیا اس کی طرف لپکے گی اور ہمارا نظام تو ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی کولیشن وہاں کے لیے بنی ہے، عراق کے لیے وہ کولیشن نہیں بن سکی۔ عراق کے حملے میں یورپ ساتھ نہیں آیا، لیکن یہاں پر تو سب ساتھ ہے، یہاں تک کہ رشیا بھی ان کی پشت پر ہے، چائنا بھی ان کی پشت پر ہے، اور بھارت تو ہے ہی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ اسی کا ہے۔ باقی ایک اور حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو ہندوستان پر حملے کی جو ہے غزوہ ہند، تو اس کے بارے میں میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غزوہ ہند کہا گیا تھا کہ ہندو مہاراجاؤں کو پکڑ کے لائے گا، وہ میرا خیال میں، میری ذاتی رائے ہے، وہ محمد ابن قاسم کا حملہ تھا، جس نے کہ یہ سندھ کے علاقے کے اندر تمام جو راجے تھے ان سب کو ختم کیا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ باقی یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے 2 لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے۔ ایک وہ لشکر ہے کہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور ایک دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔ یہ 2 لشکر ہیں، اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح کرے گا اور وہی پھر جا کر اس فلسطین کو آزاد کرائے گا، نہیں، یہ 2 لشکر علیحدہ ہیں، 2 علیحدہ حدیثیں ہیں۔ میرا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور افغانستان اور پاکستان میں مل کر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، صحیح معنی میں اسلامی خلافت، تو پھر یہ دونوں طرف ایکسٹینڈ کرے گی۔ جیسے حضور نے جزیرہ نما عرب میں قائم کیا اسلام، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر خراسان تک پہنچ گیا، اور مغرب میں جو ہے وہ سینائی پیننسولا کراس کر کے مصر اور لیبیا اور یہ اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تو یہ اسی طریقے سے اب دوبارہ جب خلافت قائم اگر ہونی ہے، اس کی خبر حضور نے دی ہوئی ہے، ہونی ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی سزا ابھی ملنی ہے اللہ کی طرف سے اپنے کرتوتوں کی، لیکن بالآخر اسلام کا غلبہ